السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب صالحات؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ یہاں پر دیکھیے هو الذی میں مد ہے، یا کے اوپر یہاں کھینچ کے پڑھیں گے 4 الف کی مقدار۔ انزلہ میں نون ساکن کے بعد زار، یہ فمال غنہ کے بندہ اور فمے سے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ آیات محکمات، یہاں پر بھی قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہاں پر بھی قاعدہ اور فمال غنہ کا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، یہاں منہ ابتغاء میں نون ساکن کے بعد ہار، یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ منہ ابتغاء میں نون ساکن کے بعد ہار، یہ غنہ کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ وابتغاء تأویلی، یہاں پر الف کے اوپر سکون ہے تأویلی میں، تو یہاں ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ وما یعلم تأویلہ، یہاں بھی جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، یہاں پر 2 پیش کی تنوین کے بعد میم مشدد آ رہی، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں دی میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما یذکر الا اولو الالباب۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ اس آیت میں قرآن پاک کی تمام آیات کو محکم کہا گیا ہے۔ جو فرمایا الف لام را کتاب محکمت آیات، الف لام را ایک کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی۔ چانچہ فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ پاک نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، اور یہاں بعض آیات کو متشابہ قرار دیا ہے، بعض کو محکم، مگر اس میں کوئی تعارض نہیں۔ تمام آیات کے محکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی کمی یا خرابی نہیں، نہایت مضبوط اور محکم۔ اور متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمام آیات فصاحت اور بلاغت اور مضامین اور معنی میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اس جگہ جو فرمایا گیا ہے کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہے، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، ان میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، ان کو ام الکتاب قرار دیا ہے، یعنی اصل اور بنیاد۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس جگہ جو فرمایا کہ بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہے، تو محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور صریح ہے، ان میں کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں، ان کو ام الکتاب قرار دیا ہے، یعنی اصل اور بنیاد۔ انہی آیات میں لوگوں کو دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور انہی میں دین کی بنیادی عقائد، عبادات اور حکم بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ذکر، نصیحتیں اور عبرتیں بھی ان میں ہی شامل ہیں۔ انسانی گمراہیوں کی نشاندہی بھی ان آیات میں کی گئی ہے، جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اس لیے ان کا اصل مرادی معنی سمجھنے میں لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا ہے، یا ان میں تعویل کی گنجائش نکل سکتی ہے، یا جن میں ایسے حقائق کا بیان ہے جن پر مجمل طور پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی تفصیلات کو جاننا نہ انسان کے لیے ضروری ہے نہ عقلی استعداد کے لیے ممکن ہے۔ اہل حدیث انہیں محکم مانتے ہیں، ان کے معنی کو واضح سمجھتے ہیں، البتہ کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اس آیت میں نصارہ کو بھی تنبیہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کلمۃ اور روح من وغیرہ آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کے الہ ہونے اور اللہ کا بیٹا ہونے پر تو استدلال کرتے ہیں، مگر دوسری آیات ان هو الا عبد انعمنا علیہ، نہیں ہے وہ مگر ایک بندہ جس پر ہم نے انعام کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے۔ ان پر اور ان جیسے دیگر آیات پر دھیان نہیں دیتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہوتا ہے، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، اور چونکہ وہ کئی معنی کا احتمال رکھتی ہیں، اس لیے وہ ان سے وہ معنی نکالتے ہیں جو قرآن کی صحیح اور محکم آیات کے خلاف ہوتے ہیں، فتنے کی تلاش کے لیے اور اپنے خیال میں اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اولو الالباب تک پڑھا اور پھر فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہی لوگ ہیں
جن کا اللہ پاک نے نام لیا ہے، سو تم ان سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں جھگڑا کفر ہے، پس ضروری ہے کہ قرآن کا جو حصہ محکم ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ ہے اس پر جوں کا توں ایمان رکھا جائے اور تفصیلات سے بحث نہ کی جائے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اکثر ائمہ لفظ اللہ پر وقف کر کے والراسخون فی العلم سے نیا کلام شروع سمجھتے ہیں، یعنی متشابہات کی اصل مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخ فی العلم لوگ کہتے ہیں کہ محکم و متشابہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان کے منعند اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ کچھ ائمہ کا کہنا ہے والراسخون فی العلم کا لفظ اللہ پر عطف ہے، یعنی اہل ذیل متشابہ آیات کا پیچھا فتنے کی تلاش کے لیے اور ان سے فاسد معنی مراد لینے کے لیے کرتے ہیں اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کی نصوص کے خلاف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ پاک جانتا ہے۔ یا پختہ علم والے جو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات اور احادیث کے خلاف ہو۔ وما یذکر الا اولو الالباب لب کی جمع ہے جس کا معنی خالص عقل ہے۔ راغب جس عقل میں خواہش پرستی، بدعت یا شرک کی آمیزش ہو وہ لب نہیں کہلاتی۔ مقصد یہ ہے کہ متشابہ کے اصل معنی تک رسائی کی توفیق اہل علم کو بھی ہوتی ہے، مگر صرف اہل علم کو جن کی عقل ہر قسم کی خواہش پرستی، بدعت اور شرک سے پاک ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین میں سمجھ عطا فرما اور اسے تاویل کا علم عطا فرما۔ معلوم ہوا کہ تاویل کا علم راسخ فی العلم لوگوں کو بھی ہوتا ہے۔ احسن البیان میں تاویل کے ایک معنی تو ہیں کسی چیز کی اصل حقیقت، اس معنی کے لحاظ سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ تاویل کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر اور بیان اور توضیح، اس اعتبار سے الا اللہ پر وقف کے بجائے والراسخون فی العلم پر بھی وقف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مضبوط علم والے بھی صحیح تفسیر اور توضیح کا علم رکھتے ہیں۔ تاویل کے دونوں معنی قرآن پاک کے استعمال سے ثابت ہیں۔ اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اس جب، ہدیتنا ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا اور عطا کر ہمارے لیے، من لدنک اپنے پاس سے، رحمتاً رحمت، انک بے شک تو ہی ہے الوہاب بہت عطا کرنے والا۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہ وہ دعا ہے جو راسخ فی العلم حضرات اللہ پاک کے حضور کرتے رہتے ہیں۔ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین بھی ہر وقت ان کے پیش نگاہ رہتا ہے۔ ان کی اصل کوشش اور دعا دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے ہوتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو آپ سب صالحات بھی دعا لازمی پڑھا کریں۔ اب ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیومن ایک دن کے لیے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک، فیہ جس میں، ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ پیارے صالحات، اس آیت کا ترجمہ ہے یقیناً تو سب لوگوں کو ایک ایسے دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ اپنا وعدہ کبھی خلاف نہیں کرتا۔ ربنا اے ہمارے رب، یعنی ہم اللہ کو اپنا پالنے والا، سنبھالنے والا مانتے ہیں، انکا جامع الناس بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ قیامت کے دن سب انسان پہلے اور بعد والے ایک جگہ اکٹھے ہوں گے، لیوم لا ریب فیہ ایک ایسے دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں۔ قیامت کا آنا بالکل سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور پورا کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یہ دراصل اللہ سے دعا بھی ہے اور قیامت کی حقیقت کو واضح بھی کرتی ہے۔ اس میں 3 اہم باتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ قیامت کا یقین، اللہ پاک سب انسانوں کو ایک دن جمع کرے گا، یہ دن وہ ہوگا جب ہر انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ قیامت میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی کہانی یا خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، جنت اور جہنم ملے گی۔
اللہ سب انسانوں کو قیامت کے دن جمع کرے گا، قیامت کا آنا یقینی ہے، اللہ کا ہر وعدہ سچا اور پورا ہونے والا ہے۔